بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک خاص قسم کی ویڈیو بنانے کے لیے، جس میں ہم آپ کو بہت ہی قیمتی انفارمیشن دینے والے ہیں۔ یہ شوگر کے متعلق ہے۔ ہمارے قریبی دوست طارق رائی صاحب، ان کو کچھ عرصے پہلے یہ بہت پریشان تھے، بہت ٹینشن میں تھے۔ تو جب تشخیص ہوئی تو پتہ لگا ان کو شوگر ہو گئی ہے۔ پریشانی میں انہوں نے اپنا علاج شروع کیا۔ تو جیسے جیسے انہوں نے علاج کیا اور جس طرح انہوں نے اپنا شوگر پہ کنٹرول پایا، اس ساری صورتحال کو ہم آپ کے سامنے آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو یہ بہت انفارمیشن والی ویڈیو ہے، اس کو غور سے دیکھیں، کہیں پہ سکپ نہ کریں ویڈیو کو، تاکہ آپ کو تمام چیزوں کا پتہ لگ سکے کہ شوگر کو کیسے ہرایا جا سکتا ہے۔ ہم یہ ساری باتیں خود طارق رائی بھائی سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کس طرح اس شوگر کو مات دی اور آج وہ بالکل متوازن زندگی اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ جی طارق بھائی، آپ اب ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس طرح اپنی اس شوگر کو ہرایا، کس طرح اس پہ کنٹرول کیا۔ ہمیں اپنی رپورٹس بھی دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے کس طرح شوگر کو مات دی۔ تو آپ کی طرف آتے ہیں، تو پلیز آپ بتائیں کہ کیسے آپ نے شوگر کو کنٹرول کیا۔ بسم اللہ۔ اچھا، تو سب سے پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے شوگر کا ٹیسٹ کروایا تھا، تو میرے شوگر کا ٹیسٹ آیا تھا 6.8، جس کی پہلی رپورٹ یہ آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہے۔ یہ اس میں یہ دیکھیں، یہ ڈیٹ آ رہی ہے، اور یہ HbA1c 6.8۔ جی طارق بھائی اب بتائیں۔ اس کے بعد مجھے تھوڑا شوگر کے بارے میں مجھے تشویش ہوئی تھی، تو پھر میں نے اس کا ڈاکٹر کے پاس میں گیا، تو ڈاکٹر سے مشورہ لیا۔ تو اس کے بعد 3 مہینے بعد پھر انہوں نے مجھے HbA1c انہوں نے مجھے میڈیسن کا مشورہ دیا، اور پھر 3 مہینے بعد HbA1c میں نے کروایا، تو اس میں پھر میری رپورٹ آئی 6.5۔ یہ دیکھیں، یہ 6.5۔ میں مسلسل ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اپنی دوائیں کا استعمال کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد 3 مہینے کے بعد پھر جب میں نے HbA1c کروایا، تو اس میں 7.7%۔ یہ میرا رپورٹ آئی میری، یہ دیکھیں۔ اس میں میری شوگر زیادہ ہو گئی تھی، بڑھ گئی تھی شوگر۔ 6.5 پر جب میں اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا، تو ڈاکٹر کے پاس اس نے جو دوائی بتائی تو میں مسلسل استعمال کرتا رہا۔ پھر 4 مہینے کے بعد پھر میں نے رپورٹ کرائی، تو میری شوگر اور زیادہ بڑھی ہوئی تھی، تو اس میں 8.7، اس میں 8.7 آیا، تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے دوائیاں بھی استعمال کرتا رہا۔ دوائیوں کے استعمال کے باوجود میری شوگر کنٹرول نہیں ہوئی۔ پھر اچانک میری ملاقات ہوئی ملک فیصل ایڈوکیٹ کے ساتھ، تو میں بہت پریشان تھا۔ انہوں نے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، تو انہوں نے مجھے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا، اور ایکسرسائز بتائی، اور کھانے پینے میں احتیاط بتائی۔ تو اس کے بعد پھر جب میں نے 4 مہینے کے بعد اپنا ٹیسٹ کروایا، تو وہ پھر میرا HbA1c آیا 5.5۔ تو اب آج 5.5 ہے، تو آج الحمدللہ یہ دیکھیں، یہ میری تازہ رپورٹ ہے، میری آج سے 5 دن پہلے کی، جس کی ڈیٹ ہے 14/6/2023۔ یہ میری فریش رپورٹ ہے۔ تو الحمدللہ اب مجھے شوگر نہیں ہے۔ تو میں نے ملک فیصل کے ہدایات کے مطابق ایکسرسائز بھی کرتا رہا ہوں، اور اپنے کھانے پینے میں احتیاط بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے مجھے کہا ہے، تو آئندہ بھی میں ان کے کہنے کے اوپر چلوں گا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے صرف انہوں نے میری 5% میری انہوں نے رہنمائی کی، باقی 95% میری جو رہنمائی کی ہے وہ ملک فیصل نے کی ہے۔ الحمدللہ آج میں بالکل بہتر ہوں، مجھے شوگر نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔
آپ تو طارق بھائی ماشاءاللہ فٹ ہیں. اب ہم دوستوں چلتے ہیں فیصل بھائی کے پاس. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے آئی اور کس طرح آپ نے ان کو گائیڈ کیا, کس طرح آپ نے ان کو سارا یہ سمجھایا اور اتنے کم عرصے میں وہ شوگر کو مات دینے میں کامیاب ہوئے. تو ایسی کون سی انفارمیشن ہے آپ کے پاس تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے, لوگ دیکھیں تو اسے فائدہ اٹھائیں. تو مہربانی کریں آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح آپ نے یہ سارے معاملات کو کنٹرول کیا اور کیسے آپ باقیوں کی رہنمائی کریں گے. جی جناب. جی السلام علیکم شاہ صاحب اور ویورز. شاہ صاحب, اصل میں طارق بھائی کو جب شوگر ڈائگنوز ہوئی ہے تو یہ بیچارہ بڑا پریشان تھا, اور کچھ عرصے کے بعد مطلب کہ یہ اپنا علاج کرتا رہا. مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا. تو جب انہوں نے اپنا آخری A1C کروایا تو اس وقت جو ہے یہ پریشانی کی حالت میں تھے. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یار ایسے ایسے مسئلہ ہے میرے ساتھ اور مجھے شوگر ہو گئی ہے اور میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں. تو اصل میں شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب میری امی فوت ہوئی 2020 میں 26 جون 2020 میں, تو آپ کو تو خیر سارا علم ہے کہ میری امی جو ہے وہ شوگر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا. ان کے جو ہے وہ پاؤں میں انفیکشن ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا جو ہے وہ کڈنیز ان کی جو ہے وہ فیل ہو گئیں. تو یہ جب سارے معاملات ہوئے تو خیر امی تو میری فوت ہو گئیں. اس کے بعد مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ جب میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ شوگر کی وجہ سے بیچارے جو ہے وہ تڑپتے ہیں, وہ مر رہے ہیں, تو میں نے اس دن سے ایک جو ہے وہ ذہن میں میرے بات آئی کہ آخر اس کو شوگر کو دیکھا تو جائے, اس کو سننا تو جائے کہ یہ ہے کیا چیز. اس سے لوگ بیچارے بے بس اور مجبور ہو کر مر کیوں جاتے ہیں, کیوں فوت ہو جاتے ہیں, مطلب کہ اس کا کیوں علاج نہیں ہے یا کیا اس طرح سے. تو میں نے پھر اس کے میں پیچھے پڑ گیا اور اس پر جو ہے وہ کافی ساری جو ہے میں نے لیکچر سنے. پھر میں لاہور میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبان سے ملا. تو اس ٹائم مجھے سمجھ آئی کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے اس کی خرابی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. ورنہ تو یہ جو ڈیزیز ہے یہ کنٹرولیبل ہے, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو پھر خیر میں اس کے بارے میں تھوڑا پڑھتا رہا, جانتا رہا, سنتا رہا. تو میری خواہش صرف یہ تھی کہ میں نے لوگوں کو جو ہے نا اس سے کسی طرح سے بچانا ہے. تو خیر یہ سفر جو ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ آپ کی دعا سے تقریباً 50 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں, تقریباً 55 لوگ جو ہے وہ ہیں آج جن کو میں اس بیماری پر کنٹرول کرنا مکمل طور پر سکھا چکا ہوں. اور الحمدللہ ایک شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے 4 مہینے یا 3 مہینے کے بعد جو کروایا جاتا ہے, اس کو HbA1c کہا جاتا ہے, جس کی رینج جو ہے وہ تقریباً 6 سے نیچے ہونی چاہیے. تو اگر 6 سے نیچے وہ رینج ہوگی تو آپ کو کسی قسم کی بھی کمپلیکیشن جو ہے ان کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. تو جن میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان میں طارق بھی شامل ہے. تو ایسے 55 لوگوں تک جو میرے پاس ڈیٹا ہے, میں اتنے لوگوں کا اس مرض سے علاج کر چکا ہوں اور اس میں الحمدللہ ان کے 6 سے نیچے A1C ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں شاہ صاحب, بڑی
الارمنگ صورت حال ہے، بڑی خطرناک صورت حال تھی ان مریضوں کی بھی اور باقی بھی جتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو HbA1c جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 11 تک پہنچا ہوا ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں، مطلب 11 کا مطلب کیا ہے کہ ان کے جسم کے اندر ہائی لیول کی شوگر جو ہے وہ چل رہی ہے، اور وہ پتہ نہیں پھر کتنی چیزوں کو جسم میں ڈیمیج کر رہی ہے، جسم میں کچھ بچا ہوا بھی نہیں ہے۔ اور یہ صرف وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے غلط لائف سٹائل کی وجہ سے، لوگوں کو شوگر کے بارے میں شعور نہ ہونے کے، اور یہ ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہوئی ہمارے ملک میں کہ آج یہ ملک شوگر کے معاملے میں پہلے نمبر پہ، مطلب کہ یہ اس میں جو پیشنٹ کی تعداد ہے، جو ریشو ہے، وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ تو میں ہوں، میرے ساتھ میرے 3-4 اور دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے لوگوں کے لائف سٹائل سے اس شوگر سے جان چھڑوائیں، چھٹکارا حاصل کروائیں۔ اور ہم اس میں الحمدللہ اللہ پاک کا بڑی رحمت ہے کہ ہم تقریباً اگر کسی ڈائبیٹک کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کے گھروں میں چکر لگاتے ہیں، اور ہم یہ اپنا مقصد بنا لیتے ہیں کہ اس بندے کو کسی طرح سے ہم اس بندے کی جو ہے اس ڈائبٹیز سے جان چھڑائیں، اور الحمدللہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہیں۔ اور اس کی کمپلیکیشن کے بارے میں بھی جو ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا، اور یہ شوگر ہے کیا، یہ ہوتی کیسے ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ بہرحال مجھے بہت خوشی ہے کہ جب طارق بھائی کا ٹیسٹ ہوا کہ اللہ پاک نے جو ہے ان کا A1C جو ہے وہ 5.5 تک جو ہے وہ، یہ تو بالکل نارمل ٹائپ جیسے ہو گئے اللہ کی رحمت سے۔ اور اس میں شاہ صاحب ایک اور بات ہے کہ میں نے ان کو جو میڈیسن تھی، دوائی تھی، وہ کم سے کم استعمال کروائی۔ دوائی تو خیر ان کے ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دی اور انہی سے ان کی دوائی چلتی رہی، لیکن جو باقی جو لائف سٹائل تھا وہ سارا سب یاد رکھیں ایک بات کو کہ شوگر کے پیشنٹ میں جو میڈیسن کا کردار ہے وہ تقریباً صرف 20% اس کا ان کا کردار ہے۔ مطلب چلیں گی لازمی دوائیاں، لیکن ان کی جو مطلب کہ جو ان کا جو 20% ان کا کردار ہے، باقی 80% باقی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے یہ شوگر بالکل ریورس ہو سکتی ہے، اور اس میں کنٹرول رہ سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس میں اتنا کنٹرول رہ سکتا ہے کہ ایک انسان اپنی جو ہے صحت مند زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ یہ کوئی جو ہے وہ کوئی عجیب طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہم تقریباً 55 سے زیادہ جو ہے نوجوان ان میں زیادہ، اور یہ ایک اور بدقسمتی ہے، میں جن 55 لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان میں زیادہ تر نوجوان ہیں۔ میں بہت شاہ صاحب آپ یہ حیران ہوں گے کہ ان کی عمر 40 سال تک تھی، یا 40 سال سے کچھ زیادہ، یا 40 سال سے نیچے کے لوگ۔ میں انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو ملواؤں گا، ملاقات کرواؤں گا۔ بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے لائف سٹائل کے ذریعے جتنا ہم کر سکتے ہیں کسی کے لیے تو وہ کر کے جو ہے ان کی زندگیوں کو بچائیں، ان کے پاؤں کٹنے سے جو ہے ان کو بچائیں۔ دیکھیں شوگر جب کنٹرول ہوگی، بالکل مینج کر کے یہ کنٹرول ہوگا، بہت آسان طریقے ہیں اس کے لیے۔ جب یہ کنٹرول ہوگی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس کی کسی کمپلیکیشن میں آ جائے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں جو ہے اس ساری بات کا ذکر بھی کریں گے، اور میں اگر ہو سکا تو میں ان دوستوں کو ملواؤں گا آپ سے جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ پوری الحمدللہ ٹیم ہے، جو ہم صرف ہمارے جو فیورٹی ہے، چونکہ اسی سے لوگوں کو میں تڑپتے دیکھ چکا ہوں، اسی مرض سے میں نے لوگوں کے پاؤں کٹتے دیکھے ہیں، اسی مرض سے میں نے جو ہے وہ جو پیشنٹ ہیں ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ پریشان ہوتے دیکھا ہے، اور اس وجہ سے ہماری یہ ایفرٹ اور کوشش چل رہی ہے، اور انشاءاللہ
مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہوں گے. اور اگر کوئی بھی ڈائبٹیز کا پیشنٹ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہو سکتی، تو یہ اس پیشنٹ کی غلط فہمی ہے. وہ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم ود ان 1 ویک، دیکھیں ویسے تو آپ سب کچھ کر رہے ہیں نا، اس بیماری میں لڑ بھی رہے ہیں، اس بیماری سے آپ اس بیماری میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بیماری آپ کو ڈیمیج کر رہی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ 7 دن اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں وقت دیں، تو انشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ طارق بھائی کی طرح جو ہے وہ نان ڈائبیٹک بن سکتے ہیں، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو باقی جو ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک کو اس بیماری سے جو ہے وہ نجات دے، ہماری خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ اس سے بچائے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کے بارے میں سارا ڈیٹیل میں تھوڑا سا جو ہے وہ بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا، یہ کیسے ہوتی ہے، یہ کس طرح سے آتی ہے، اور لوگوں کو اس کے بارے میں کون کون سے اس کے میجر کمپوننٹ ہیں جن کو ہم کر کے جو ہے اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو بھی جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے، ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، تو ان کو شیئر لازمی کریں، اور دوستوں رشتہ داروں کو، تاکہ جو ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچیں، اور اللہ پاک ہمارے ملک سے ہر طرح کی آفات، بیماریاں جو ہے وہ دور کرے، اور سب لوگ جو ہے وہ صحت کی زندگی گزاریں.